اور لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ ہم لائیں گے اور اس ڈی چوک پہ بٹھائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے لانا ہے۔ وہ طبل جنگ ہوگا اور اس ڈی چوک پہ ہوگا، وہ ہماری آخری لڑائی ہوگی، وہ پاکستان کی سالمیت کی، جمہور کے لیے، دستور کے لیے۔ کیونکہ یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں، یہ ہم بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پاکستان میں حکام تو سارے ٹگ ہیں، یہ تو سارے ٹگ ہیں، ان کو احتجاج کی کیا سمجھ ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ فراڈ سے، چیٹنگ سے جو ہے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا خان کی اس آنکھوں، امید بری آنکھوں کا خیال کرو۔ صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے تالیاں بجا دی، رخصت ہو گئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا، چلو جی جو آ گیا سو آ گیا۔ شہریار افریدی کو 7 گھنٹے جو ہے چھت سے زنجیروں سے اس کے ہاتھ اس طرح یہ باندھے گئے تھے، دونوں ہاتھ، کہ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ کھڑا رہ سکتا تھا، اور 7 گھنٹے۔ اور یہ میں آپ کو اگر بتا دوں کہ کیا کیا ظلم ان آپ کے لیڈرز پہ گزرا ہے، تو آپ کی جو کلیجے ہیں وہ حلق کو آ جائیں۔ لہذا یہ احتجاج، اور پھر میں آپ کو خان کی بتا دوں، میں جب خان کے پاس اٹک جیل میں گیا تو میں نے خان سے پوچھا، 2 دن ہوئے تھے اٹک آئے ہوئے، تو میں نے خان سے پوچھا، خان صاحب کیا پوزیشن ہے؟ خان نے کہا کہ یہ اس سیل میں کمبخت آ کے کوئی چینی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کیڑے اور وہ جو چیونٹیاں ہیں وہ میری طرف جو ہے رات کو مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ اتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ خان نے کیا کیا نہیں بکتا ہے، ہر وہ جو آپ سب نے بکتا ہے، خدا کی قسم خان نے دگنا بکتا ہے جیل میں۔ تو یہ احتجاج کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ خان کی نظریں اور خان کی امید آپ لوگوں سے ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ احتجاج کرو، اور احتجاج کے ساتھ اس میں یہ پیغام پنہاں ہے کہ احتجاج ایسا کرو کہ دنیا دیکھے۔ علی امین خان کل اور آج ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو یہ جو اس کی آنکھ ہے، مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ یہ آنکھ میں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے اس کو؟ کہتا ہے 36 گھنٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، 36 گھنٹے، سوچیں۔ اور اس نے کہا صرف 36 گھنٹے پٹی نہیں باندھی، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ میرے رانوں کے نیچے سے باندھے گئے تھے اور 36 گھنٹے میں نے اس حالت میں گزارے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا رسول کی خاطر، اگر آپ خان کی وہ آنکھیں دیکھ لیں جب وہ مجھے کل نہیں پرسوں احتجاج کی بات کر رہا تھا، تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ پورا پاکستان امٹ کے نکلے گا، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اگر آپ 20,000 کے بجائے اسلام آباد کی سڑکوں پہ 50,000 لوگ نکال لیتے ہیں تو یہ میٹر کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ سب جو ہیں اپنے کیمرے موبائل رکھ کے ویڈیو کریں اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، بتائیں ان کو کہ آئیں، فیملیز بھی آئیں، بچے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان میں وہ ہوا، وہ گندگیاں ہوئی، وہ غیر انسانی رویے اور سلوک ہوئے۔ صرف ایک میں آپ کو مثال دوں تو آپ کے کلیجے پٹنے کو آ جائیں۔ خان پرسوں جب مجھے کہہ رہا تھا تو لاسٹ 2 احتجاجوں پہ اس نے مجھ سے بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کم تھے، وہ بڑا خوش تھا پنڈی کے احتجاج سے، یہ میں صاف بتا رہا ہوں، اور پنڈی میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا، اور کیا لوگ تھے، ازدحام تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کس طرح نکالتے ہیں، ہم لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا نکلنا ہمارے لیے تو کیا پاکستان کے لیے معنی رکھتا ہے، 10 سے 10,000، 20,000، 50,000، اور جب اسلام آباد کی 0 پوائنٹ سے 50,000 کا ازدحام نظر آ رہا ہوگا، یہ احتجاج ہماری ثانوی ہے، ہمارا الٹیمیٹ احتجاج جائے گا دھرنا پہ، یہ میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ ہم لائیں گے اور اس ڈی چوک پہ بٹھائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ہر اسلام آباد کا ہر شہری
بس پی ٹی آئی کا بائی ڈیفالٹ ہے. سوال یہ ہے کہ کرک میں یہ احتجاج دے دو, بنو میں دے دو, کوارٹ میں دے دو, پورا ضلع نکلتا ہے. یہاں پہ ہم موبلائز کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہماری تنظیمیں جو حلقوں کی ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, تھوڑا سا میں استدعا کرتا ہوں. اپنے حلقوں میں ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ 26 نمبر چنگی پہ میں پنڈی کا جلوس لے کے وہاں پہ, اور جو ترنول اور دئی علاقوں کے لوگ ہیں, میں اس میں جو فتح جنگ کا علاقہ ہے ان لوگوں کو استدعا کیے. عامر مغل صاحب میرے ساتھ ہوں گے کیونکہ ان کا حلقہ بنتا ہے. سیمابیا اور جو پنڈی کی قیادت ہے ان کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. کل ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے. ایک حصہ جو ہے مری روڈ سے ہوتا ہوا فیض آباد پہ علی بخاری صاحب جس کافی لوگ کو لا رہے ہوں گے ان کے ساتھ اکٹھے ہوگا, اور 2 بجے جو ہے وہ 0 پوائنٹ پہنچے گا. ایک 26 نمبر چنگی پہ امیر مغل صاحب, اسلام آباد, ترنول اور جو اس حلقے کے لوگ ہیں, اور پنڈی کے وہ لوگ جو جی ٹی روڈ سے ہمارے پاس آئیں گے, ان کو لے کے ہم 2 بجے 0 پوائنٹ پہنچیں گے. جو شعیب شاہین صاحب اور جو برکو کا علاقہ ہے اور جو گرد و نواح کے علاقے ہیں, وہ لوگ بھی 2 بجے 0 پوائنٹ اکٹھے پہنچیں گے. 0 پوائنٹ سے لے کے اس سینٹورس کی پل تک ہم یہاں پہ آ کے پھر گاڑیوں کے پیچھا کر کے ہم نے پریس کلب تک پیدل چلنا ہے. گاڑیاں پیچھے ہوں گی, ہم آگے ہوں گے, اور پریس کلب میں جو ساتھ والا پارک ہے, کیونکہ ادھر انہوں نے مٹی ڈال دی ہے, وہاں پہ ہم جلسہ کریں گے. خدا را اس احتجاج کو تاریخی بناؤ. یہ آپ سب کے بس کی بات ہے. نمبر 1, ویڈیو بنائیں. مجھ سے بہتر آپ لوگ بول سکتے ہیں. اپنے بہترین الفاظ میں لوگوں کو آپ ایک مومنٹم دیں, ایک امپیٹس دیں. ان کو بتائیں کہ آپ کا نکلنا, فیملیز کا نکلنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ یہ قانون کی حکمرانی صرف خان کی ذمہ داری نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں اداروں کی بحالی جو بالکل کرپل کر چکے ہیں, اس نظام کو اور حال کرنا یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے. ایک بہترین محفوظ مستقبل اپنے بچوں کو دینا یہ ہماری ضرورت ہے. ایک ویڈیو کرے بہترین الفاظ میں, آپ سب بیٹھ جائیں اور جتنے اور لوگوں کو کہہ سکتے ہو اور سرکولیٹ کر دو. آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا, یہ ریاست سے بھی بڑی طاقت بن چکی ہے. اس کا کوئی مقابلہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا ہے.